اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 71۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 158 سے 165 نمبر تک کی کل 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم اپنی موت سے مرو یا قتل ہو جاؤ، سب اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم دل ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا؟ اور صاحبان ایمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ روز قیامت خیانت کے مال سمیت حاضر ہوگا۔ اس کے بعد ہر نفس کو اس کے لیے اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا رضا الہی کا اتباع کرنے والا اس کے جیسا ہوگا جو غضب الہی میں گرفتار ہو، کہ اس کا انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ سب کے پیش پروردگار درجات ہیں، اور خدا سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ پہلے سے بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کیا جب تم پر مصیبت پڑی جس کی دوگنی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب خود تمہاری طرف سے ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت گزشتہ صفحے سے مربوط ہے کہ گزشتہ صفحے میں کافروں کے اس خیال کو قرآن مجید نے نقل کیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ جو لوگ جہاد میں گئے اگر وہ وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ قرآن مجید نے 3 جواب ان کے لیے ذکر کیا۔ سب سے پہلا جواب یہ کہ موت و حیات کا مالک خداوند متعال ہے، لہٰذا وہ جائیں یا نہ جائیں موت جہاں بھی لکھی ہے وہاں پر آ جائے گی۔ دوسرا جواب پروردگار عالم نے ان کو یہ دیا کہ مرنے سے یا شہادت سے جو ان شہیدوں کو جو مقام ملا ہے اور جو اجر ملا ہے رحمت اور مغفرت کے طور پر، وہ دنیا میں رہنے والے اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا میں رہنے والے جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، خدا کے رحمت اور مغفرت کی برابری نہیں کر سکتے جو شہداء کو حاصل ہوا ہے۔ تیسرا جواب قرآن مجید نے یہ دیا کہ اگر لوگ مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں تو وہ ختم تھوڑی نہیں ہو گئے، نابود نہیں ہو گئے، ان کا وجود ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ جا کر خدا کی بارگاہ میں اکٹھا ہوتے ہیں سب، یعنی خدا کی بارگاہ میں گویا اس دار فانی سے خدائے باقی کی طرف وہ گئے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف گئے ہیں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت کی طرف گئے ہیں، اور آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے، اس دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ لہٰذا دنیا میں فنا کا امکان پایا جاتا تھا، لیکن اب جہاں مر کے گئے ہیں وہاں پر فنا کا امکان نہیں، بلکہ وہ دار باقی ہے، لہٰذا مرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر گویا اسی سلسلہ احد کے بیان کو جاری رکھتے ہوئے قرآن مجید نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ بدر میں احد کے میدان سے فرار کر گئے تھے، جب وہ مدینے واپس آئے تو پھر پیغمبر کے پاس آئے، اور پیغمبر کے پاس کوئی اپنا عذر پیش کیا اور معافی طلب کیا۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے پیغمبر کو خطاب کیا کہ پیغمبر، آپ کی یہ نرم دلی اور آپ کی یہ خوش اخلاقی، اسی وجہ سے لوگ آپ کے پاس اکٹھا ہوئے ہیں۔ یعنی مثلاً اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کہ پیغمبر کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ کے بھاگ جانے کے بعد واقعاً انسان کتنا شرمندہ ہوگا، یا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آ کے معافی مانگے۔ اس کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہے گا کہ کہیں سامنے والا جس کو ہم موت کے منہ میں چھوڑ کے بھاگے تھے وہ پھر ہمیں مثلاً جو ہے معاف بھی نہیں کرے گا، یا ممکن ہے کہ اصلاً ہمیں قتل کر دے۔
لیکن یہ مسلمان واپس آئے تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر کے اس اخلاق کو پہچانتے تھے کہ پیغمبر نرم دل ہیں، بخشنے والے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ مثلاً ان کے گناہوں کو، ان کی خطا کو معاف کر دیں گے۔ قرآن مجید اس جہت سے پیغمبر کی تمجید کرتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پیغمبر آپ اللہ کی رحمت سے آپ کا دل اتنا نرم ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ آپ نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کے مقابلے میں لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس اکٹھا نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جو فرار کرنے کے باوجود بھی آئے ہیں آپ کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے، یہ لوگ آتے نہیں، یہ فرار کر گئے تھے تو دین سے بھی فرار کر جاتے۔ لہٰذا پیغمبر کو حکم ہوا کہ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیں، نہ صرف معاف کر دیں واستغفر لہم، بلکہ ان کے لیے استغفار کریں۔ یعنی چونکہ معافی پیغمبر خود اپنے حق کو معاف کر دیں گے، پروردگار عالم کی بارگاہ ہم جس معصیت کا کے مرتکب یہ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے پروردگار عالم کا واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کریں۔ اور تیسرا حکم پیغمبر کو پروردگار عالم نے وشاورہم فی الامر، اور پھر اگر یہ مرحلہ آئے جنگ کا تو پھر ان سے مشورت کریں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے پیغمبر خطاب کیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ تو ٹھیک ہے، مشورت کی حد تک سب کو اکٹھا کریں، ان سے بات چیت کریں، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں، کسی عزم راسخ تک آپ پہنچ جائیں تو فتوکل علی اللہ، پھر آپ کو ان لوگوں کے مثلاً اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ فتوکل علی اللہ، خدا کے اوپر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ خدا جو ہے وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت گویا اسی توکل سے کہ جب پروردگار عالم دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو، خدا کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی نصرت کرے گا، اور اگر پروردگار عالم کسی کی نصرت کرے، کسی کا مددگار بن جائے تو فلا غالب لکم، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر پروردگار عالم نے آپ کی نصرت کر دی تو پروردگار کی نصرت کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، یعنی آپ مغلوب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور اگر پروردگار کسی کو چھوڑ دے، خدا کسی کی نصرت نہ کرے، تو پھر خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں کسی کی نصرت کر سکے۔ لہٰذا مومنین کی ذمہ داری یہ ہے، مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے اوپر بھروسہ کریں۔ حتیٰ مومنین اسباب دنیا کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتے، اسباب دنیا کا استعمال کرنا الگ مرحلہ ہے، لیکن ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ صرف اور صرف ذات پروردگار کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو ایمان کی علامت ہے، کہ توکل اگر ہے تو اس کا مطلب انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اس کے بعد 161 نمبر کی آیت ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے خیانت کا ارتکاب کیا، کہ پیغمبر نے ان کو درے کے اوپر مامور کیا تھا کہ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے رہیں اور لشکر کو آنے سے روکیں، وہ وہاں پر رکے نہیں بلکہ درہ چھوڑ کر اور مال غنیمت کے چکر میں چلے آئے کیوں تھے؟ قرآن مجید ان کی نیتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی، یا ان کا خیال یہ تھا کہ جو لوگ مال غنیمت اٹھائیں گے پیغمبر انہی کو دے دیں گے، اور ہم کو پیغمبر محروم رکھیں گے۔ یعنی نعوذ باللہ مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں لگائیں گے پیغمبر، یعنی ایک طریقے کا خیانت کریں گے پیغمبر کی، ان کا حصہ جو جنگ میں ہے اور مال غنیمت میں جو حصہ ہوتا پیغمبر اس کو نہ دیتے۔ اس بدگمانی کے چکر میں وہ درہ چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ ما کان للنبی ان یغل، کوئی بھی نبی، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، سب سے اشرف، خاتم النبیین، تمام پیغمبروں کے سردار، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، کوئی بھی نبی خیانت نہیں کر سکتا۔ ومن یغلل، اور اگر کوئی خیانت کرتا ہے، وہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، اگر کسی نے خیانت کیا ہے تو یأت بما غل یوم القیامہ، تو اپنے اس خیانت کے بوجھ کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوگا۔ یعنی قیامت میں
وہ خیانت کار اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا اور پروردگار عالم وہاں اس کو اس کی سزا دے گا، یعنی جس کے ساتھ خیانت کیا ہے اس کو اجر دے گا کہ بھائی تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس کو پروردگار عالم اس کی دل جوئی کے لیے اس کو اجر عطا کرے گا، اور جو خیانت کار ہے اس کو پروردگار عالم سخت ترین سزا دے گا، اور جس نے جو کام انجام دیا ہے اس کی وہ جزا یا سزا پا کے رہے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر پروردگار عالم ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر نعوذ باللہ ان کا حصہ نہیں دیں گے مال غنیمت میں، تو اگر وہاں رکے رہتے اور نعوذ باللہ پیغمبر خیانت کرتے ان کے ساتھ، تو پروردگار عالم وہاں پیغمبر کو سزا دیتا، لیکن ان کے ایمان ہی میں کھوٹ پایا جاتا تھا، لہذا پیغمبر کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، چھوڑ کے چلے آئے اور یہ حالات ہوئے۔ یعنی اگر وہ پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ کرتے تو خدا ان کے اوپر ظلم نہ کرتا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ میدان جنگ تک نہیں گئے، ان کے حوالے سے کافی قرآن مجید نے یعنی ان آیات میں بیان کیا کہ ان کو کافر منافق کہہ کے خطاب کیا کہ یہ لوگ کافر تھے، اور جو پیغمبر کا ساتھ جنہوں نے دیا عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ منافق جو تھے اور پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے چلے آئے۔ چھوڑ کے آنے کے بعد جب جنگ میں بظاہر شکست ہو گئی، تو اب ان کا کام یہ تھا کہ دوسروں کو بھی بہکا رہے تھے، اسلام کے خلاف بدگمان بدبین کر رہے تھے، لہٰذا دو قسم کے لوگ تھے، کچھ ان کی باتوں میں آنے والے تھے، کچھ جو ہے وہ بہرحال پروردگار عالم کی مرضی کے طرفدار تھے، لہٰذا جو ان کی باتوں میں آئے ظاہر ہے کہ وہ پروردگار عالم کے خلاف بدگمان ہوں گے، لہٰذا جو منافقین چلے آئے تھے بہت سارے لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے پیغمبر کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے، لہٰذا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ دو گروہ کی، ایک نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کی مرضی کا خیال رکھا، لہٰذا وہ پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے، ایک نے پیغمبر کو ترک کر دیا، انہوں نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنہوں نے خدا کی ناراضگی مول لی ہے وہ ماواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ یہ دونوں یعنی چاہے وہ خیانت کرنے والے ہوں، پیغمبر کا ساتھ نہ دینے والے ہوں، جنہوں نے خدا کی ناراضگی کو خریدا ہے، ان کا پروردگار عالم کے نزدیک ایک مقام ہے، یعنی پروردگار عالم نے ان کا بھی ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اور جنہوں نے پیغمبر کے اطاعت کیا، پیغمبر کے ساتھ جنگ میں گئے اور پروردگار عالم کی خوشنودی اور پروردگار عالم کی مرضی کا خیال رکھا، ان کا بھی اپنا مقام ہے، اور اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں یہ 164 نمبر کی آیت بظاہر جدا ہے اس موضوع سے کہ جو ابھی چل رہا ہے جنگ احد کے حوالے سے، کہ جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کی بعثت کو ایک احسان کے طور پر ذکر کیا، بظاہر جدا ہے، لیکن بہرحال یہ تعلق یہاں پر اس جہت سے ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ نہیں گئے اور پیغمبر کے اوپر گویا شک کر رہے تھے کہ پیغمبر نے مثلاً جو ہے وہ جنگ احد میں گئے اور پیغمبر وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس جہت سے ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کیا، اور اسی بنیاد پر وہ نافرمانی بھی کر رہے تھے پیغمبر کی، لہٰذا ان کو اس احسان جتانے کے لیے، ان کے اوپر یہ احسان ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت کے یہاں درمیان میں ذکر کیا کہ تم جو پیغمبر کے نافرمانی پہ نافرمانی کیے چلے جا رہے ہو، تم سوچو کہ تم کیا تھے اور پیغمبر نے تمہیں کیا بنا دیا۔ تم جو آخر میں جملہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال مبین کی تفسیر اتنا آسان نہیں ہے انسان مثلاً اس کو سمجھ سکے، اگر انسان جاننا چاہتا ہے تو بہرحال پوری وہ عرب کی تاریخ دیکھے جو اسلام سے پہلے ہے، کہ جس کو اسلام نے تاریخ اسلام میں دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کے پاس زندگی کا شعور نہیں تھا، جن لوگوں کے پاس سلیقہ زندگی نہیں تھا، پیغمبر نے آ کر ان کو بندگی سکھا دیا، پیغمبر نے کتنا بڑا احسان کیا ان کے اوپر، اور اس احسان کے مقابلے میں یہ نافرمانی کر رہے ہیں، لہذا قرآن مجید نے احسان ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا، اور رسول انہی میں سے بھیجا
جس رسول کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیات، جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں، یزکیہم ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم کتاب و حکمت، کہ یہ تین جو کام ہیں پیغمبر کے، یہی گویا رسالت کا ادامہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، جو بھی پیغمبر کی جگہ آئے گا اس کو یہی کام کرنا ہے، تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ لہٰذا جو پیغمبر کے حقیقی جانشین تھے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا، انہوں نے لوگوں کے درمیان شعور بیدار کرنے کے لیے ان کو قرآن مجید سے قریب کیا، ان کے دلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی، اور ان کی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے کتاب و حکمت ان کے درمیان تعلیم کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال دنیا نے ان کے اس گویا برنامے کا استقبال نہیں کیا، ان کے اس پروگرام کا استقبال نہیں کیا، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مظلومیت کی زندگی گزارنی پڑی۔ اور آج بھی ہم گویا ابھی وہیں پر ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہم نے وہ مقام نہیں دیا کہ وہ پیغمبر کے حقیقی یعنی اس جانشینی کو اختیار کر کے اور اس کے بعد پھر وہ سارے کام انجام دیں کہ جو پیغمبر کیا کرتے تھے، یا پیغمبر کی جو ذمہ داریاں تھیں، کہ اگر وہ دن آ جائے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں اور اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ پیغمبر کا حقیقی جانشین ہے، تو وہ اسی طریقے سے ہماری ہدایت کرے گا اور اسی طریقے سے ہمیں کامیابی اور ترقی کے راستے کے اوپر لے کر جائے گا۔ پھر آخر میں چونکہ اسے جنگ کے شکست کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لہذا پھر دلاسے کے لیے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اتنا رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مصیبت تمہارے اوپر کیسے وارد ہو گئی، کیسے جو ہے وہ تم ہار گئے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، یہ جو مصیبت تمہارے اوپر وارد ہوئی ہے اس سے پہلے کفار کے اوپر اس کے 2 گنا مصیبت تم جو ہے وارد کر چکے ہو۔ لہٰذا اگر مثلا یہ دیکھنا ہے کہ کفار جیت گئے تو نہیں، ابھی جیتے نہیں ہیں، اس سے 2 گنا مصیبت وہ بدر میں اٹھا چکے ہیں۔ لہٰذا اگر آج تمہارے سامنے یہ مصیبت ہے تو تم یہ احساس نہ کرو کہ ارے ہم تو ہار گئے۔ بدر میں چونکہ جو مصیبت کفار کے اوپر وارد ہوئی وہ یہ تھی کہ 70 کافر مارے گئے اور پھر 70 ہی اسیر ہوئے۔ جنگ احد میں آ کر 70 مسلمان قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، لیکن اسیر کوئی نہیں ہوا۔ لہٰذا جنگ بدر میں اب بھی یعنی جنگ احد کی شکست کے بعد بھی جنگ بدر کی جو مصیبت تھی کفار کے لیے وہ اس کے 2 برابر تھی۔ یعنی جنگ احد میں صرف مسلمان 70 مارے گئے تھے، جبکہ جنگ بدر میں 70 مارے بھی گئے تھے، 70 اسیر بھی ہوئے تھے۔ لہٰذا چونکہ وہ مصیبت 2 برابر تھی، لہٰذا اگر بدلہ بھی کفار نے لیا ہے تو ابھی آدھا بدلہ لے سکے ہیں، مکمل بدلہ نہیں لے سکے۔ لہٰذا بہت زیادہ رنجیدہ اور جس کو کہا جائے شکست خوردہ اپنے کو احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا دلاسا جو پروردگار عالم نے ان کو دیا کہ جو ان کے لیے سوال تھا کہ قلتم انا ھذا، یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے یہ ہو گیا، کیسے ہم شکست کھا گئے، کیسے اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری کمزوری کا نتیجہ تھا، یہ تمہارے بے ایمانی کا نتیجہ تھا، تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، لہٰذا پروردگار عالم نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھوڑا سا اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا اور تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ اور اس کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر، ابھی بھی اگر تم اپنا ایمان برقرار رکھو تو اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی پھر تمہیں کفار کے مقابلے میں ایسی عظمت دے گا، ایسا غلبہ دے گا کہ تمہیں جو ہے وہ یہ ساری شکست کا جو تمہارے اوپر ایک بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر تم کفار کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر خدا کے اوپر بھروسہ رکھو گے تو پروردگار عالم تمہیں کامیابی دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔